طاقت ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرے؟ کون وہ ایسا مسلمان ہے جو رب العالمین احکم الحاکمین سے جنگ کرے؟ کسی کی طاقت ہے؟ کیا کوئی آدمی رب العالمین سے جنگ کر سکتا ہے؟ جب جنگ نہیں کر سکتے ہیں، اتنی بڑی سزائیں ہیں، اتنی بڑی وعیدیں ہیں، تو پھر سود کا کاروبار کرنے والے چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ سود کے کاروبار کرنے والے اس سے درگزر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ بظاہر بعض لوگوں کی عادت ایسی بن چکی ہے، پیسہ 2 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسہ بیاض میں سود میں مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اپنے اولاد کو بھی وہی پیسہ کھلا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں میری اولاد فرما بردار ہو جائے، میری اولاد میرا کہنا مان جائے اور میری بیوی میرے مطابق چلے اور میرے گھر کے اندر برکت نازل ہو، میرے گھر کے اندر سکون نازل ہو اور مجھے جو ہے سکون آ جائے، مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ یہ سب بھول ہے۔ سود کھائیں گے اور امید رب العالمین سے اچھا رکھیں گے۔ سود خوروں کا انجام بہت برا ہے، یہاں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے۔ رب العالمین سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا اعلان یہ ہے، میں تمام حضرات سے کہنا یہ چاہتا ہوں، جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہے وہ تمام کے تمام آج ہی توبہ کرے، استغفار کرے، اس رب العالمین کے سامنے گرائے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ کیا آپ نے ترکی کے اندر وہ آفات کو بھول گئے ہیں؟ کیا آپ وہ زلزلے کو آپ بھول گئے ہیں؟ وہ کون سا جرم ہے ایسا ہے جو کراچی کے اندر نہ ہوتا ہو؟ کیا زنا ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتا ہے؟ کیا سود خوروں کا یہاں پر اس گاؤں میں یا یہ آس پاس علاقے میں کیا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا شرابیں نہیں پی جا رہی ہے؟ کیا ناچ گانا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا لوگ سوشل میڈیا میں غلاظت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ بھول گئے ہیں اس رب العالمین کے عذاب سے؟ کیا آپ کو وہ دن بھلا دیا گیا ہے کہ کچھ دن پہلے شہر پاکستان کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا، ترکی کے اندر اتنا بڑا عذاب کے اندر لوگ ملوث ہے، ہم آرام سے چائے پی رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، زناکاری کے اندر ملوث ہے اور لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں، چغل خوریاں کر رہے ہیں۔ اس نبی کو بھلا دیے ہیں جو نبی اپنی امت کے لیے تڑپتا تھا، روتا تھا، آنسو بہاتا تھا، رب کو تسلی کے لیے قرآن کی آیتوں کو نازل کرنا پڑا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے محبوب مصطفیٰ، آپ کس قدر روتے ہیں، آپ آنسو اتنا کیوں بہاتے ہیں؟ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں چھوڑ دیجئے، آپ کا کام تو پہنچانا ہے، آپ کا کام تو بتانا ہے، آپ کا کام تو لوگوں کو سمجھا دینا ہے، مانے نہ مانے وہ سمجھ لے۔ یہ میرے آقا کا یہ ایک ایک راتیں رونے میں گزری ہے، ایک ایک دن اپنی امت کے یاد میں گزری ہے۔ کون امت زنا کرنے والی امت، کون امت شرابیں پینے والی امت، کون امت سود کا لین دین کرنے والی امت، کون امت گانا سننے والی امت، کون امت لوگوں کے عزتوں کے ساتھ کھیلنے والی امت، کون امت ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والی امت، کون امت جو لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے والی امت، کون امت بے حیا بن کر گھومنے والی امت، کون امت جو لوگوں کے سوشل میڈیا پر ناجائز طریقے پر تبصرہ کرنے والی امت، یہ کون امت ہے؟ کیا ایسے ہی امت کو میرے آقا چھوڑ کر کے گئے تھے؟ بے نمازی امت، صرف جمعہ کے دن آنے والی امت، کیا یہی امت کا درس ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہی درس دیا ہے؟ اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ صرف کرسچن لوگ اتوار یا سنیچر کے دن اپنی عبادت گاہوں میں آتے ہیں، باہر گاڑیاں کھڑا کر کے وہ عبادت گاہوں میں گھستے ہیں، گرجاؤں میں گھستے ہیں۔ آج وہی حشر ہم نے بنا دیا ہے۔ صرف جمعہ کے دن دیکھیے پورا مجمع رہے گا، باقی دن
ایک صف نہیں، دو صف نہیں، تین صف نہیں، اتنا بڑا مجمع مان لیتے ہیں آدھا باہر سے آیا ہوا ہے، کچھ مجمع یہاں کا ہے۔ کیا صرف جمعے کی دن رہ گیا ہے؟ کیا صرف جمعے کے دن آپ کھانا کھاتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن چائے پیتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن اخبار پڑھتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن موبائل چلاتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن آپ اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن رب کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن رب کے دیے ہوئے تاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن رب کے دی ہوئے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن رب کی دی ہوئی زبانوں سے بولتے ہیں؟ کیا صرف جمعے کے دن پاؤں سے چلتے ہیں؟ کیا صرف جمعہ کے دن اس سورج کے گرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا صرف جمعہ کے دن رب آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے؟ یہ صرف جمعہ کے دن ہی کیوں ہے؟ بقیہ دن آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، پھر بقیہ دن رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے میں ہمیں شرم محسوس کیوں ہوتا ہے؟ ہم شرم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی مسجدوں کو گرجا گھر بنا دیا ہے، ہم نے اپنی عبادت گاہوں کو گرجا گھر کے مانند بنا دیا ہے۔ جس طریقے سے وہ لوگ ہفتہ میں ایک دن آتے ہیں، ہم بھی ہفتہ میں ایک دن آتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، رب کو منانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے۔ رب العالمین اپنا عذاب نازل کر دے گا تو پھر آپ کو وہ دن وہ وقت ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جس کا پیٹ جو ہے روم کے مانند ہے، کمرے کے مانند ہے۔ اتنا بڑا پیٹ کن کا ہے؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، ایک ہانڈی ہے، ایک ہانڈی میں اچھا کھانا ہے، پکا ہوا کھانا ہے، اور دوسرا ہانڈی ہے وہ بیکار قسم کا کچا کھانا ہے، غلاظت والا کھانا ہے۔ لیکن لوگوں کو دیکھا اچھا کھانا کو چھوڑ کر، پکا ہوا کھانا کو چھوڑ کر یہ سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ یہ امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال پاکیزہ عورت ہونے کے باوجود بھی وہ کسی ناجائز تعلقات کے اندر ملوث ہے، وہ غیر محرموں کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں، وہ زنا کاریاں کرتے ہیں۔ اور یہ وہ عورت ہے کہ جن کے پاس حلال شوہر موجود ہے، طیب شوہر موجود ہے، وہ شادی شدہ ہے، سارا کچھ انتظام ہے، پھر بھی وہ عورت اپنا تعلق غلط لڑکوں سے جوڑی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اچھا کھانا کو چھوڑ کر کے غلاظت سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کے موقع پر اپنا مشاہدات بیان کر رہے ہیں۔ آج ماحول کا جائزہ لیجئے، آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، آج اپنے گاؤں بستی کا جائزہ لیجئے۔ کون لڑکا ہے، کون لڑکی ہے جو پاک دامن مل جائے گا، پاک دامن لڑکی مل جائے گی؟ کون وہ لڑکی ہے، کون وہ نوجوان ہے جو اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ میرا تعلق کسی غیر محرم سے نہیں ہے؟ کوئی عورت، کوئی لڑکی یہ دعویٰ کر دے میرا تعلق کسی غیر محرم لڑکے سے نہیں ہے، یہ ملنا بہت بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جو پاک دامنی، جو پاک دامن کا سبب پیارے آقا نے دیا تھا، آج ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔ جو پاک دامنی کا سبب حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تھا، آج ہم نے وہ بھی بھلا دیا ہے۔ جو پاک دامنی کا سبب عمر بن خطاب نے دیا تھا، ہم نے اسے بھی بھلا دیا ہے۔ آج پاک دامنی کا سبب جو علی مرتضیٰ نے دیا تھا، آج ہم نے وہ بھی بھلا دیا ہے۔ جو پاک دامنی کا سبب حضرت عثمان غنی نے دیا تھا، وہ بھی بھلا چکے ہیں۔ جو پاک دامنی کا سبب امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، آج ہم نے وہ بھی بھلا دیا ہے۔ جو قرآن نے دیا تھا وہ بھی بھلا دیے ہیں۔ قرآن کے پارے پارے میں، قرآن کی سورت کے اندر، آیتوں کے اندر، رکوع کے اندر، ہر
چیز کے اندر ہمیں جو درس ملا تھا، جو پیغام ملا تھا پاک دامنی کا، لیکن اسے ہم نے تار تار کر دیے ہیں، سوچتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا معاملہ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی، آپ کی خدمت میں یہ ہوگی، نمبر 1 سود خور اپنے سود خوری کو چھوڑ دے، مفت کھانے کو چھوڑ دے۔ نمبر 2 زناکار لوگ زناکاری سے باز آ جائے۔ نمبر 3 غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچا لے، تب ورنہ تو وہ دن دور نہیں ہے۔ رب العالمین اللہ رب العالمین ہر وقت ہمیں اور آپ کو مہلت دے رہے ہیں، شاید کہ انسان توبہ کر لے، شاید کہ انسان ندامت کے آنسو بہا لے، شاید کہ انسان مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا، لیکن ایک ہم ہے، مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رب سے لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کیجئے، اور آج ملک ترکی والوں کے لیے دعائیں کیجئے، جو لوگ شہادت پا چکے ہیں، دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے۔ جو لوگ پریشان حالی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کرے۔ جن کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، ان کے لیے مالی وسعت کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ کہنے میں جو آپ کے دل کے اندر جو کچھ بات آئی ہے، کہنے کے اندر تکلیف ہوئی ہے، اس سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔